الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمى خادمة النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال اجتهما ولا وجعا في رجليه إلا قال اختدبهما رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر کے درد کی شکایت نہ کرتا مگر آپ فرماتے کہ پچھنے لگاؤ، اور نہ کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا مگر آپ فرماتے ان میں خضاب کرو۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی خادمہ ہیں، آپ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی لونڈی ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی اولاد پاک حسنین کریمین علیہم السلام اور حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دایا ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ ایک اور بیٹے حضرت قاسم ہیں۔ حضرت ابراہیم چھوٹی سی عمر میں ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال جلیل القدر صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک کی طرف آئیے، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی شخص آتا سر درد کی شکایت کرتا تو آپ اسے کہتے کہ تم سر میں پچنے لگواؤ، یعنی جونکیں لگواؤ، ہجامہ جسے کہتے ہیں۔ تو اگر پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو اس کو کہتے کہ تم پاؤں کے تلووں پر مہندی لگاؤ۔ اب نہ جانے اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یا تو کوئی ایسی بلڈ پولنگ ہو جاتی تھی سر کی طرف جس کی وجہ سے تھروبنگ پین ہوتا تھا، بے شمار وجوہات ہوتی تھیں۔ ٹینشن تو صحابہ کو کوئی نہ ہوتی تھی جو آج کل ہے، بس اللہ کا ذکر و اذکار، رات رات جاگنا، جہاد کرنا، پھر اس طرح کی سوچیں ضرور تھیں۔ مسلمانوں کا غلبہ، تو سر درد ہو جاتا تھا، تو یعنی وہاں جو پولنگ ہو جاتی ہے بلڈ کی تو اس سے تھروبنگ پین ہوتا ہے، خون کی نالیاں جب پھیل جاتی ہیں تو اس کے لیے کہتے کہ پچھنے لگواؤ، یعنی تھوڑا سا یہاں سے خون جو ہے بہاؤ اس کا درست ہو جائے گا، تو یہاں جب ہجامہ کریں گے، آج کل سکشن کپ ہیں جامہ کے لیے،
اس وقت جونکیں ہوتی تھیں، سنگی لگانا اسے کہتے ہیں اب ادھر بھی لوگ نا، تو جونک جو ہے وہ تھوڑا سا خون چوس لیتی تھی، اور جب چوس لیتی تھی تو اس کا طریقہ یہی کرتے تھے کہ ہلکے ہلکے نا اس کو زخم کر دیتے تھے نشتر سے، چونکہ نشتر شرط ہے حجامہ کی، تو پھر وہاں سے خون کا دوران اس کی سکشن کی وجہ سے درست ہوتا تھا، بیلنس ہو جاتا تھا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن کو پورا کرو اور وزن میں کمی نہ کرو، تو یا ایک طرف ہوتا آدھے سر کا درد یا دونوں طرف، تو بہرحال اس عمل سے خون کا بیلنس ہو جاتا ہے، یا جو بھی پیچھے وجہ ہوتی ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یا بعض کا بہت گرمی میں بھی ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں سر درد۔ پھر بعض کا پاؤں میں کھڑے کھڑے درد ہوتا تھا، محنت سے درد ہوتا تھا، یا گرمی بہت ہیٹ ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے بھی درد ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ اس سے مراد یہ ہو گیا کہ مہندی لگانا مرد کو اس حالت میں صرف درست ہے جب وہ دافع گرمی ہو، ادروائز مہندی لگانا تلووں پر مرد کو منع ہے۔ تو یہاں خضاب سے مراد مہندی سے خضاب ہے، مہندی لگانا ہے، کیونکہ جب یہ گیلی ہوتی ہے تو ہیٹ چوستی ہے، پاؤں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، انسان کو بہت مزہ آتا ہے، تو اس طرح وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو مہندی مردوں کے لیے اس صورت میں درست ہے جب علاج کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری جتنی بھی میڈیکل کی ریسرچ ہوئی ہے یہ ساری انہی بنیادوں پر ہوئی ہے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔